بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث کا سلسلہ حاضر ہے۔ آئیے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور ہدایت کی اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔ یہ آپ نے ترجمہ سنا۔ آئیے اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے احادیث پیش کی جاتی ہیں صحیح بخاری سے، اور صحیح بخاری احادیث کی مستند ترین کتاب ہے۔ کتاب الطب سے آج آپ کے لیے تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو نئے ہیں وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیے ہم حدیث شروع کرتے ہیں اور پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس اور فلق سب پڑھ کر دم کیا کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور جسم کے جس حصے تک پہنچ پاتا پھرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب آپ بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے۔ یونس نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا، جب وہ اپنے بستر پر لیٹتے اسی طرح ان کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث آپ نے جانی جس میں آپ کو معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اور بیماری میں حضرت عائشہ کس طرح اس معمول کو برقرار رکھا کرتی تھیں۔ آئیے دوسری حدیث جانتے ہیں، اور وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات کا دم کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھروایا کرتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ تو آپ سب کو یہ معلوم ہو سکا کہ دم کرنے کا طریقہ کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور ان کا مرض الوفات قریب ہوا تو کس طرح دم کیا کرتی تھیں۔ تو ہاتھوں پہ دم کر کے اور پورے جسم پر پھیرنا دم کرنے کا طریقہ ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور جانتے ہیں اگلی حدیث میں ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ معلوم ہوا کہ نظر بد اگر کسی کو ہو جائے تو پھر معوذتین سے دم کر لینا چاہیے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عبدالعزیز بن صہیب رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا، ابو حمزہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، پھر کیوں نہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر دم کروں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ثابت نے کہا، ضرور کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے یہ دعا پڑھ کر دم کی، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دینے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری بالکل نہ رہے۔ تو یہ آپ نے دعا جانی، اور آئیے اب ہم اس وقت کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ چند صحابہ ایک پانی کے پاس سے گزرے جس کے پاس کے قبیلے میں بچھو کا کاٹا ہوا ایک شخص تھا۔ قبیلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ لوگوں میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ ہمارے قبیلے میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ چلے گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص پر سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس سے وہ اچھا ہو گیا۔ وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لے آئے تو انہوں نے اسے قبول کرنا پسند نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی۔ آخر جب سب لوگ مدینہ آئے
تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے۔ تو آپ کو اس حدیث سے اللہ کی کتاب پر اجرت لینے کا واقعہ پتہ چلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بیان بھی پتہ چلا۔ آپ ان احادیث کو آگے ضرور بھیجیے، شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اگلی نئی احادیث کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔